آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہے۔ اب ان نشانات کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دو قطروں، دو نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے، ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ دو نشانات میں سے ایک نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھوں پر نظر آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ فتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی کیا وجہ ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات درست اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور مسلسل اس رگڑ سے اس ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں ماتھے کا نشان بہت کم نظر آتا ہے، جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں۔ اور اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جلد میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور مسلسل رگڑنے کی وجہ سے نشان اس کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کو زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قالین ہو یا جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدے کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے بڑھتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے میں آئے ہیں جو پیشانی پر پتھر رگڑ کر اس قسم کا نشان ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو۔ لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتوں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص قصدن ایسا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ دکھلاوا اور غضب ہے، اور ایسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ہے ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں نشان بزرگی کی علامت نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے اور روزی نشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعونوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے، اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے۔
یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہروں میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کے شکل میں اس علامت کی موجودگی شخص کے اخلاص اور صحیح کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح نہیں اور وہ نماز میں سستی اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا نشان بھی اس میں سے ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے تمام باقی اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور نمازوں کی وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔